بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك دولت ہے، ہمارے پاس ثروت ہے، ہمارے پاس بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس رعایا ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس پورا ملک ہے، سب ہمیں بچا لیں گے۔ اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اللہ سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے ڈریں اور اس موت کی تیاری کریں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کریں۔ تو میرے بھائی یہ موت اور دوسری چیز، موت کے سلسلے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ اصولی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ کے دربار ہمیں حاضری دینی ہے، اور یہ ایمان کا رکن ہے، ایمان کے 6 رکنوں میں سے یہ رکن ہے کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے موت پر۔ جو لوگ موت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، موت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ تو میرے بھائی انسان کے زندگی کے تین گھر ہیں۔ پہلا گھر دنیا ہے، دوسرا گھر برزخ ہے، اور تیسرا آخرت ہے۔ یہ موت جو انسان کو موت کی گھڑی آتی ہے، ایک مومن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ مومن اپنے رب کے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اس کا رب بھی اس کے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی تو حضرت عائشہ یا دوسری اور حدیث میں یہ ذکر ہے کہ عائشہ یا کوئی دوسری آپ کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو کہتی ہیں اس کا مطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن کے موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اس کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے مومن بندے، اے اللہ کے نیک بندے، تو خوش ہو جا، اللہ سے تیری ملاقات ہوگی، اللہ رب العالمین تیری عزت کرے گا، تجھے اپنے انعام اور اکرام سے تجھ کو نوازے گا۔ تو اس وقت بندے کی محبت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ اس کی چاہت ہو جاتی ہے کہ کب ہماری موت ہو جائے، کتنی جلدی ہماری موت ہو، ہم اپنے رب سے ملاقات کریں، ہم اپنے رب کی نعمتوں سے ملاقات کریں، ہم اپنے رب کے رب ہمارا استقبال کرے، رب کے نعمتوں اور اس کے اکرام میں ہم چلے جائیں۔ یہ اس کی تمنا ہوتی ہے، اس کی آرزو ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بالکل اس کے برعکس، جب کسی کافر، کسی ظالم کی موت کا وقت ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بشارت دیتے ہیں عذاب کی، اور اس کو بشارت دیتے ہیں اللہ کے دردناک عذاب علیم کی، تو وہ گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی حساب سے بھاگ کر کے اس موت سے پناہ لے لے، کسی حساب سے بھاگ کر کے چاہے اس کو پہاڑ پر چڑھنا پڑ جائے۔ اور میرے بھائی یہ موت ہم جب تک کہ ہمارے اندر جان ہے اور ہم آرام و راحت کے ساتھ ہیں، صحت و تندرستی کے ساتھ ہیں، ہم موت کو ان سے سیکھیں۔ ابھی 5 دن کا واقعہ ہے، 5 یا 6 دن کا واقعہ، زیادہ دور مت جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی موت سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے، سب کچھ ان کے پاس، ٹیکنالوجی ان کے پاس،
پیسے ان کے پاس، دولت ان کے پاس، ثروت ان کے پاس، سائنس ان کے پاس اور سارے علوم ان کے پاس، روپیہ پیسہ ان کے پاس، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے موت کا وقت مقرر کر دیا، آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کس طریقے سے اپنے جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، موت سے بچ جائیں، موت کا پنجہ، موت کا فرشتہ ہمیں پکڑ نہ سکے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے کسی کو بچایا؟ جن کے موت کا وقت مقرر تھا، جن کے لیے موت کی گھڑی بن کر کے آ گئی تھی، وہ بچ نہیں سکا، اور ابھی کچھ دنوں پہلے ان کو پتہ نہیں تھا، کوئی آفس جا رہا تھا، کوئی اپنے گھر میں سو رہا تھا، کوئی مدرسے جا رہا تھا، کوئی ڈیوٹی کر رہا تھا، کوئی کس حالت میں تھا، لیکن کسی کو کوئی مہلت ملی؟ کلا، اللہ فرماتا ہے جب وقت آ جائے گا، لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب اس کے موت کا وقت آ جائے گا، گھڑی آ جائے گی، تو پھر وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ان لوگوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ہم بچ جائیں تو ہو سکتا ہے ہماری موت نہ آئے اور ہم بچ جائیں گے، کچھ دن اور زندہ رہ لیں گے، لیکن اللہ کے عذاب سے کسی نے نہیں بچا سکا۔ ان کی کوئی طاقت، ان کی کوئی دولت، ان کی کوئی ثروت، ان کا کوئی علم کام نہیں آ سکا۔ میرے بھائی، اللہ سے بڑی طاقت، اللہ سے بڑا جبار، اللہ سے بڑا قہار، اللہ سے بڑا انسان کو مصیبت میں مبتلا کرنے والا اور مصیبتوں سے نکالنے والا، اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ وہی اکیلا مالک الملک ہے، اسی کا تصرف ہے ہمارے جان پر، ہمارے صحت پر، ہمارے جسم پر، ہمارے سب پر صرف ایک اللہ کا تصرف ہے، اس کے علاوہ کسی کا تصرف نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو موت کی گھڑی، اس کا کسی کو علم ہوتا ہے، کوئی اس علم کو جانتا ہے کہ وہ موت کی گھڑی انسان پر کب آئے گی، موت کی وہ گھڑی انسان پر کب آئے گی، کب آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کسی کو بتا سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اور یہ مسئلے ہمارے ہاں کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں کو موت کا علم ہو گیا، فلاں کو اس کی موت کا علم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو موت کی گھڑی کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کا پتہ صرف اللہ کو۔ اگر اس کے بنیاد میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ، فلاں ولی، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں نبی، ان کو بھی موت کا علم ہو جاتا ہے، یا ان کو ہو گیا تھا، یا کسی کو معلوم ہو گیا تھا، قرآن کریم کے اس حوالے سے، اس آیت کریمہ سے یہ بات ان کی بے بنیاد ہے، غلط ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عموماً کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ نفس کو موت دینے والا اللہ کی ذات ہے، جب وہ اس کو موت دیتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے، کسی انسان کے قبضے میں، اس کے علم میں موت نہیں ہے، یہ موت اللہ رب العالمین کے تصرفات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا دعویٰ کسی غیر کے بارے میں کرے، اللہ کے علاوہ کے بارے میں کرے، تو یہی چیز شرک ہو جاتی ہے، یہی چیز شرک ہو جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرح اس کے بارے میں بھی تصور کیا۔ یہ اللہ کا تصرف ہے، اللہ جب چاہے جس کو موت دے دے، اللہ جب چاہے جس کو پکڑ لے، اللہ جب چاہے جس کو مواخذہ کر لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبض قدرت میں ہے، اور وہی موت و زندگی کا مالک ہے، وہی ہمارے موت اور زندگی کا مالک ہے۔ کب تک ہمیں مہلت دے، کب ہمیں پکڑ لے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی اور فرشتے یا کسی نبی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ کب کس کے موت کا وقت ہے۔ تو میرے بھائی، یہ موت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے، یہ موت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے کہ اس موت کی گھڑی سب کو پانا ہے، لیکن پتہ کسی کو نہیں ہے، پتہ کسی کو نہیں ہے کب اس کی گھڑی آ جائے، کب اس کا وقت ہو جائے۔ گھڑی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
گھڑی کے معنی گھڑی کیا کرتی ہے؟ وقت بتاتی ہے، نماز کا وقت بتاتی ہے، ڈیوٹی کا وقت بتاتی ہے، آنے جانے کا وقت بتاتی ہے، سونے کا وقت بتاتی ہے، یہ سب وقت گھڑی بتاتی ہے۔ لیکن موت کی گھڑی ایسی گھڑی ہے جو ہمیں نہیں بتاتی ہے کہ ہماری موت کب آئے گی۔ یہ گھڑی میرے بھائی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کوئی بندہ جا رہا ہے، بڑی خوشی خوشی جا رہا ہے، لیکن موت آ گئی، ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں، ساری خوشیاں سب کے سب وہیں کی وہیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان کے موت کی گھڑی آ جاتی ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو بس اس کی ساری کہانی ختم ہو جاتی ہے، اس کا سارا قصہ پارینہ ہو جاتا ہے اور سب تاریخ بن جاتی ہے۔ پھر اس کا عمل سارے کے سارے سب متوقف ہو جاتے ہیں، سب رک جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 3 چیزیں اس کے مرنے کے بعد باقی رہتی ہیں: صدقہ جاریہ، نیک لڑکا، اور اسی طریقے سے اس کا علم جو اس نے لوگوں کو سکھلایا ہے، صحیح علم ان لوگوں کو بتلایا ہے، لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے، یہی چیزیں اس کو آخرت میں کام آئیں گی۔ تو میرے بھائی ان دلائل اور ان آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بات اظہر من الشمس کی طرح واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو صرف اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور موت یہ اللہ کے علاوہ سارے لوگوں پر آنی ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے، چاہے کتنا بڑا مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے مقرب انسان ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو موت آنا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، جس کو موت نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معبود ہونے کے بارے میں اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کو معبود مانتا ہے تو اس معبود کو موت آنی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو یا انبیاء ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو موت آنی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد آدمی اس سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈریں اور اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھیں، لیکن موت کی امید نہ کریں، موت کی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے گھڑی کو پانے کے لیے، اس کی تمنا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ اے لوگو موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا نہ کرو۔ اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی سے بالکل اکتا گیا ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو زندگی عطا کر، لیکن اگر موت ہمارے لیے بہتر ہے تو اے اللہ تو مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے۔ لیکن موت نہ بلائے، یہ نہ کہے اللہ تو مجھے موت دے دے، اے اللہ تو مجھے موت دے دے۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کی گھڑی آئی اور آپ اس سے بچ نہیں سکے، تو اب کون بچ سکتا ہے جب اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے کہ جب فرشتہ موت کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست پر موت چاہتا ہے؟ فرشتہ لاجواب ہو گیا اور گیا اللہ کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ کیا کوئی دوست اپنے دوست سے جدائی برداشت کر سکتا ہے؟ تو پھر آ گئے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشی ہوئی۔ کیوں؟ آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو اگر دوست بنایا ہے تو کس کو بنایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں کہ بعد میں ہیں؟ پہلے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، اے میرے حبیب، آپ میرے دوست ابراہیم کی طرح پر چلو، ان کے طریقے پر چلو، ان کی طرح ہمارے اوپر ایمان لاؤ،
ان کی طرح میری عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وما کان من المشرکین، میرا دوست مشرک نہیں تھا. میرا